منبر نور پر جلوہ بار گلے گلزار برکاتیت آبروئے خانوادہ برکات حضور سیدی امان ملت ادام اللہ اقبالہ منبر نور پر جلوہ بار معزز و مقتدر نائبان رسول بالخصوص قلندر کرناٹک فخر الاماثل استاذ الاساتذہ حضرت العلام قلندر رضوی صاحب قبلہ اسم با مسمہ اور بڑے شفیق و کریم استاذ الاساتذہ جن کو قلندر کرناٹک سے الگ کرنا مشکل ہے، دو قالب ایک جان حضرت العلام عتیق الرحمن صاحب اور میرے محسن اور سرپرست حضرت علامہ مفتی شبیر صاحب، دیگر اساتذہ کرام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قال اللہ تعالی فی مقام آخر، اللہ ورسولہ احق ان یردوہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ آج بڑی سعادتوں والا یہ جلسہ ہے کہ دارالعلوم گلشن رضوی کے ذمہ دار حضرات نے یہ طے کیا تھا، خصوصاً حضرت علامہ قلندر رضوی صاحب نے، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 1500 سالانہ جشن میلاد النبی پر ہم 1500 محافل کا انعقاد کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت نے تقریباً 2 ماہ پہلے مجھ سے ملاقات کر کے حکم دیا تھا کہ آپ رائچور آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کے حکم پر میں حاضر آیا۔ ان کا حکم تھا کہ آخری جو 1500 محفلوں کا جلسہ ہوگا وہ رائچور میں مرکزی اجلاس ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مجھے بات یاد ہے اور حضرت بھی اس بات کو یہاں بھی یاد رکھیں گے اور قیامت میں بھی یاد رکھیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا اگر آپ مجھے 1500 محافل میں ہر جگہ بلائیں گے میں حاضر رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لبیک۔ یہ لفظی نہیں ہے، یہ جملہ بازی نہیں ہے، سبحان اللہ، ہماری زندگیاں ہیں ہی رسول اللہ کے۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ اس کے علاوہ ڈیوٹی ہے کیا؟ اس کے علاوہ کام ہے کیا؟ بے شک۔ ہم نے روٹیاں کھائی ہیں حضور پاک کے نام پر، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، تو پھر گن بھی گائیں گے اسی دربار کا۔ حق ہے۔ ہماری تاریخ نہ لی جائے، ہمارے لیے لوازمات نہیں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑے مقرر ہیں، بڑے خطیب ہیں، ان کی ڈیٹ لینے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ نہیں میاں، آج کہ اس اجلاس میں یہ گواہی دیں بعد میں یہ نہیں کہنا چاہتا یہ میری تعریف کے لیے، نہ ہم نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ کیا، کچھ نہیں، بس وقت کی قلت ہوتی ہے۔ وقت جب آ پڑے، جب ضرورت پڑے، ہم تو گردن کٹانے کی بات کرتے ہیں، جلسہ کیا ہے؟ سبحان لبیک، لبیک، ہم لبیک یا رسول اللہ، لبیک، 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 لبیک یا قابل صد مبارکباد ہے
گلشن رضوی کے اراکین اور تمام ذمہ داران کہ آپ نے یہ عہد کیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ نے جو فرمایا نا کہ تم میری طرف ایک بالشت بڑھو گے تو تمہاری طرف رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک قدم آگے بڑھ جائے گی. سبحان اللہ. تم اگر چل کے آؤ گے تو رب کی رحمت دوڑ کے لے گی. بے شک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے. کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تھوڑا اظہار بھی کرتا ہے تو 10 گنا ادھر سے زیادہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. انہوں نے عہد کیا تھا 1500 جلسے کرنے کا، انہوں نے عزم کیا تھا 1500 محافل کے انعقاد کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا سارے اس اہل سنت و جماعت کے علاقوں کو کہ انہوں نے 1500 کہا ہے اپنی طرف سے، اور نبی پاک کی طرف سے پورے جلسے پوری محفلیں کتنی ہوئی یہاں اعلان کر دیا گیا 1500 نہیں 3000 محافل کا انعقاد. سبحان اللہ. صحیح بات ہے، 3000 سے زیادہ محافل کا. یہ اسی لیے میں کہتا ہوں تم اگر ایک قدم بڑھو گے تو رحمت پروردگار اور رحمت کونین، رحمت سرور کونین اس سے آگے بڑھ کر کے تمہارے کاموں پر انعام و اکرام کی بارشیں فرما دیتے ہیں. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں، تو کہا بہت ہی اچھی مثال ہے، کہا محبت اس کو کہتے ہیں محبوب کے قلیل کو، محبوب کی چھوٹی سی چیز بظاہر چھوٹی لگتی ہو اس کو بہت بڑا سمجھنا، سبحان اللہ. اور اپنی بہت بڑی چیزوں کو ہلکا سمجھنا، سبحان یہ محبت کی علامت ہے. میں یہ 1500 محافل کے انعقاد کے عزم کے بعد یا 3000 جلسے کر لیے ہوں گے انہوں نے، یا میں بھی اگر 2 سال 3 سال کے اندر 100-150 جلسے کر لیا ہوگا، بظاہر یہ ہم کو لگتا ہے بہت بڑا کام ہے. نہیں، نبی پاک کی محبت کے سامنے یہ چونٹی برابر بھی کام نہیں ہے. حق ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے کاموں کو حضور کی بارگاہ میں چھوٹا سمجھیں. آپ کو پتا ہے صحابہ اکرام سے پوچھا جائے، ایک خاتون ہے، ایک خاتون احد کے میدان پہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی. طبرانی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزرتی ہوئی جا رہی ہے لاشوں کے پاس سے، اور لاشوں سے اس کی جو ٹکراؤ ہو رہی تھی، کبھی باپ ٹکرایا، کبھی بھائی ٹکرایا، کبھی شوہر ٹکرایا، کبھی بیٹا ٹکرایا. 4 رشتے کسی عورت کے ایک جگہ پر مر جائیں تو وہ تو ماتم کا کیا حال کر دیتی ہے. نہیں، آخری جب اس کا ٹکراؤ ہوا کسی لاش سے، اس عورت نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے. عورت کی بات کر رہا ہوں، عورت کی بات. عورت کہتی یہ میرا بیٹا ہے، بتاؤ رسول اللہ کہاں ہیں؟ 4 جس کے رشتے ختم ہو گئے ہو اور وہ عورت رسول اللہ کو ڈھونڈ رہی ہوں. جب صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول قریب ہیں، کہا نہیں مجھے دکھاؤ. جب قریب لے کر کے گئے، حدیث کے الفاظ ہیں، اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جھک کر کے دامن کو پکڑ لیا اور پھر کیا کہا؟ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل. اے اللہ کے نبی اگر آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. سبحان اللہ. سبحان آپ اللہ. سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. جس نے باپ وار دیا، جس نے بیٹا وار دیا، جس نے بھائی وار دیا، جس نے شوہر وار دیا، لیکن اس کو اس نے کبھی یہ نہیں کہا یہ میں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. اس عورت سے پوچھو تو وہ کہتی ہیں، اس سے پوچھا گیا یہ سب قربانیوں کی بجائے تو چاہتی کیا ہے؟ کہتی ایک بار مصطفیٰ کریم مسکرا دے. ان کا مسکرانا بہت بڑا ہے، میری قربانیاں بہت چھوٹی ہیں. آج ہمارے یہ اجلاس یہ سب بہت چھوٹے ہیں اور ہم یہ سب چیزیں برداشت کریں گے. ہم سفر بھی برداشت کریں، ہم اسٹرگل بھی کریں، اپنے وقت کی قربانیاں دیں، لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے. علماء اسلام بھی زندگی بھر جنہوں نے قلم توڑ دیے، انہوں نے کبھی یہ اظہار نہیں کیا کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے. محبت رسول کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. ساری زندگی ختم ہونے کے بعد آپ اتنا ہی کہیں. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ یہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہ سب مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالنا، یہ تو
جائز نہیں ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ارے نادانو تم کون سی آیت کس پر فٹ کرتے ہو؟ تو کیا اس آیت کے مصداق میں خبیب ابن عدی بھی آتے ہیں, زید بن دسنہ بھی آتے ہیں, خباب ابن الارت بھی آتے ہیں, جو چل کر کے جنگوں میں گئے اور اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے گئے. احد میں جانے والوں کو یہ نہیں پتا تھا, بدر میں جانے والوں کو یہ نہیں پتا تھا ہماری تعداد کم ہے, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس ہتھیار بھالے کچھ نہیں ہے, کفار کے پاس بہت کچھ ہے. اس کے باوجود اپنے آپ کو کیا وہ ہلاکت میں ڈالنے گئے تھے؟ نہیں, اس کو ہلاکت نہیں کہتے. محبت مصطفیٰ میں جو زخم برداشت کیے جاتے ہیں وہی اصل ایمان کی زندگی ہے. سبحان اللہ, سبحان آپ کو پتا ہے بلال حبشی کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں کھائے ہوئے زخموں کے بعد سیدنا عمر کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ حضرت عمر امیر المومنین ہے, وقت کے وہ امیر, وہ خلیفہ قیصر و کسریٰ جس سے کانپتے ہوں. اور حضرت عمر جب کبھی گلی سے گزرتے تھے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے, درہ ہمیشہ کندھے پر ہو. اس امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں. بلال حبشی کو جب پکارتے تھے تو یوں کہتے, یا سیدنا بلال, اللہ اکبر. اے ہمارے آقا بلال آئیے. بلال حبشی کہتے آپ ایسا نہ کہیں, آپ امیر المومنین ہیں, آپ خلیفۃ رسول اللہ ہیں, آپ مجھے سیدنا کہہ کر پکارتے ہیں. عمر ابن خطاب کہتے تھے بلال وہ جبہ تو اٹھاؤ جو تم نے مصطفیٰ کریم کی محبت میں زخم کھائے ہیں, وہ پیٹھ تو دیکھوں میں جو انگاروں پر سونے کی وجہ سے گل چکی تھی. مکہ والے انگاروں پر جو سلاتے تھے, گرم ریت پر سلا کر جو سل رکھتے تھے. حضرت بلال حبشی سے حضرت عمر یہ تقاضا کرتے کہ آپ جبہ اٹھاؤ, میں ان زخموں کو بوسہ تو لوں. آپ نے جو کیا ہے تو جانتے ہو بلال حبشی کیا کہتے تھے عمر ابن خطاب کے پاس؟ یہ واقعہ تو میں بتا رہا ہوں, بہت سنا ہے, بہت پڑھا, لیکن جب یہ میں نے پڑھا حضرت بلال یہ کہتے ہیں اے امیر المومنین کیا بات کرتے ہیں, ہم نے کون سے زخم کھائے؟ جب حضور کا چہرہ دیکھ لیتے تو کوئی زخم یاد ہی نہیں رہتا تھا, کوئی زخم یاد نہیں رہتا تھا. یہی ایمان ہے جس کا ہمیں بھی آج یہاں پر اظہار کرنا ہے اور اقرار کرنا ہے اور تجدید کرنا ہے اس بات کی کہ مصیبتیں آئیں گی میرے عزیزو. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, امام ترمذی نے بیان فرمایا اور ابن حبان نے لکھا ہے. ایک صحابی آئے حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول, سوچ لے کیا بول رہا ہے تو, توجہ, سوچ لے کیا بول رہا ہے. لبیک پکارتے ہو نا, بہت تیز پکارتے ہو, سوچ لو پکارنے سے پہلے, سوچ لو. حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول, سوچ لے کیا بول رہا ہے. انہوں نے پھر کہا واللہ انی لاحبک یا رسول اللہ, قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول بہت زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول, سوچ لے کیا بول رہا ہے. پھر انہوں نے کہا قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا سوچ لے کیا بول رہا ہے 3 بار. انہوں نے پھر وہی جملہ کہا تو میرے آقا کا جملہ سنو. میرے آقا فرماتے ہیں اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو فرماتے ہیں فَأَعِدَّ لِلْفَقَرِ, تو پھر اب محتاجی کے لیے تیار ہو جا, فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جا. حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے فقر کا مطلب سمجھتے ہو, غربت, فاقہ کشی. حضور فرماتے ہیں اس کی طرف ایسے آتا ہے جیسے سیلاب کا پانی آتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے پہاڑ کے اوپر سے جیسے پانی بہتا ہے اتنی تیزی سے مصیبتیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں, اتنی تیزی سے. جو یہ دعویٰ کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ صرف نعروں کا کام ہے؟ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ سوال, سب سے مشکل سوال یہ ہے اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے, یہ کون سا مشکل سوال ہے ہمارے لیے. تو ابھی کہوں تو 2 ہاتھ اٹھا دے سب.
ہاتھ بھی اٹھا دیں, چہرہ بھی اٹھا دیں. اگر پوچھا جائے آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں, سب کہیں گے. لیکن ابو بکر شبلی جو غوث پاک کے دادا پیر ہیں, فرماتے ہیں میرے لیے سب سے مشکل سوال ہے. پوچھا گیا کیوں مشکل سوال ہے؟ کہتے ہیں اگر اس کے جواب میں نے نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا. اگر میں نے کہہ دیا محبت نہیں کرتا تو ایمان ہی چلا گیا. اگر ہاں کہہ دوں تو میرے اعمال مجھے کوستے ہیں, کہاں تیرے عمل کہاں تیرے محبوب کے عمل. کوئی تمہارے اندر مطابقت نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ابو بکر شبلی جو رات کو نہ سونے کی وجہ سے عبادت میں بیٹھنے کے لیے نمک کا سرما آنکھوں پہ لگاتے تھے کہ نیند نہ آئے. وہ ابو بکر شبلی جو رات بھر عبادت کرتے, وہ یہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے اگر کہہ دوں ہاں حضور سے محبت ہے تو میرے اعمال کوسیں گے مجھے. تیرے عمل کہاں ہے اور تیرے نبی کے عمل کہاں ہے؟ اے سنی نوجوانوں, محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے کے بعد ایک بار ہمیں بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے. ہم ظاہر سی بات ہے بہت بڑی آزمائش میں آئیں گے, بہت بڑی آزمائش میں آئیں گے. ہر گھڑی تمہارا امتحان, ہر وقت تمہاری طرف سے دنیا کی نظریں. اور حدیث ابن داؤد شریف کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. ان قریب میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری جماعتیں ان پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ نحن من قلۃ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایسا وقت جب آئے گا تو کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں ولکنکم کثیرون, نہیں تم بہت زیادہ ہوگے. لیکن حالت کیا ہوگی؟ غثاء کا غثاء السیل. حالت تمہاری ایسی ہوگی جیسے سمندر کے جھاگ کی طرح اڑ جائیں گے ادھر سے ادھر ہواؤں کی طرح سے. آج میں وہ قوم نہیں چاہتا جو صرف نعروں کی حد تک رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا جس چیز کا امتحان مانگے ہر چیز میں وہ پورا اترتے آ جائے, پورا اترنے لگ جائے. آج دنیا تم سے سوال کر رہی ہے, تمہارے چہروں پر داڑیاں صرف اسی لیے چلی گئی کہ دنیا تمہیں شک کی نظر سے نہ دیکھے. تم اتنا سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہو کہ ٹوپی 5 گرام کی وہ چھپا لیتے ہو. میرے عزیزو, تمہیں 5 کلو کی جینس بھاری نہیں پڑتی, 5 گرام کی ٹوپی بھاری پڑ جاتی ہے. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سے اور ان کی سنتوں سے اگر محبت نہیں ہے تو پھر دعویٰ کس چیز کا ہے؟ محبت کس چیز کی ہے؟ محبت ہو تو محبوب کا ہر عمل پیارا لگتا ہے, ہر عمل پیارا لگتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں ان نوجوانوں سے, تم ڈرتے کس سے ہو؟ ارے دنیا چوٹی رکھنے سے نہیں ڈرتی, تم داڑھی رکھنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی کو چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی, تمہیں داڑھی رکھنے پر شرم آتی ہے. کوئی بالیاں پہنتا ہوا مرد بھی نظر آتا ہے, آج چوڑیاں پہنتا مرد بھی نظر آتا ہے, آدھا ننگا مرد بھی نظر آتا ہے. جب وہ آدھے ننگے ہو کر شرم نہیں کرتے, سر پہ امامہ رکھنے میں کس بات کی شرم, کس بات کی حیا ہے؟ اتنا تو سوچ کر کے چلو, موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. یہاں بیٹھے سارے امامے ہیں, یہاں امامے ہیں, موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اس وقت بھی موت آئے تو کیا کہنا؟ جب لے جایا جائے گا فرشتے اس روح کو لے کر جا رہے ہوں گے تو کس شکل میں لے جا رہے ہوں گے؟ فرشتوں میں اعلان کیا جائے گا یہ سنت رسول میں ملبوس دنیا سے آیا ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو اپنا کر کے آیا ہے. اسی لیے اے نوجوانوں, آج میں زیادہ طویل تقریر نہیں کروں گا, بس مجھے حاضر ہونا تھا, حاضر ہوا اس جلسے کے لیے. اور لوگ یہاں پر سننے کم دیکھنے زیادہ آتے ہیں, مجھے پتا ہے باقی ساری تقریریں آن لائن سن لیں گے. میں حضرت کو زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہتا, بہت دیر سے خانوادہ برکات کا یہ چشم و چراغ آپ کے سامنے اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے. الحمدللہ. اور میں تھوڑی دیر اور بولوں گا. حضور امین ملت ادام اللہ اقبال, اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ قبیہ نصیب فرمائے. آمین یا رب. میں نے محسوس کیا ہے جب وہ میرے پاس بیٹھتے ہیں تو ایک عجیب سی انرجی آتی ہے,
مارارا متحرہ کی بات کر رہا ہوں. جب جب میں نے محسوس کیا ہے کرنٹ کی طرح سے بولنے میں طاقت آتی ہے. آج ان کا شہزادہ بیٹھا ہے اور اسی لیے میں گرج کر کے بول رہا ہوں. مسلسل 4 دن سے بیان کی وجہ سے آواز میں اگرچہ فرق ہے, لیکن میرا یقین ہے کہ مارارا کا کرنٹ یہ ساری آواز کو اور بڑھا دے گا. آپ سے میں کہتا ہوں آج ایک بات کا یہاں پر کھل کر کے اظہار کرنا ہے میرے عزیزوں. میں آ رہا تھا, مجھے شاید یہ پرانی خبر ہوگی لیکن میلاد کا موسم ہے اس لیے میں عرض کیے دیتا ہوں. کیس کیا کچھ افراد پر جنہوں نے ایک تختی لگائی تھی, ایک بورڈ لگایا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انگلش میں لکھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ایف آئی آر کر دیا گیا, اس پر ایف آئی آر کی گئی یا گرفتار کیا گیا. میں ان ظالموں کو جواب دیتا ہوں, تم آئی لو محمد کہنے پر کیس کر سکتے ہو. آؤ ہم پکار کر بار بار کہیں گے آئی لو محمد, آئی لو محمد, آئی لو محمد. اور اتنا ہی نہیں, میرے ساتھ بولو آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آئی لو سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے 99 نام ہیں, اگر تمہارے اندر دم اور طاقت ہے 99 نام میں ہر نام پر کیس کرتے جاؤ. میں پکارتا ہوں آئی لو سیدنا احمد, آئی لو سیدنا حامد, آئی لو سیدنا محمود, آئی لو سیدنا فاتح, آئی لو سیدنا عاقب, آئی لو سیدنا حاشر, آئی لو سیدنا شاہد, آئی لو سیدنا ماہم, آئی لو سیدنا ہادی, آئی لو سیدنا سراج, آئی لو سیدنا رشید, آئی لو سیدنا نذیر, آئی لو سیدنا منیر, آئی لو سیدنا طہ, آئی لو سیدنا یاسین, آئی لو سیدنا رسول, آئی لو سیدنا نبی, آئی لو سیدنا مزمل, آئی لو سیدنا مدثر, آئی لو سیدنا ناصر, آئی لو سیدنا منصور, آئی لو سیدنا مومن, آئی لو سیدنا حاکم, آئی لو سیدنا حکیم, آئی لو سیدنا شاہد, آئی لو سیدنا عادل, آئی لو سیدنا قوی, آئی لو سیدنا واعظ, آئی لو سیدنا امین, آئی لو سیدنا مدنی, آئی لو سیدنا ہاشمی, آئی لو سیدنا مکی, آئی لو سیدنا حجازی, آئی لو سیدنا نصاری, آئی لو سیدنا تہامی, آئی لو سیدنا مدری, آئی لو سیدنا غنی, آئی لو سیدنا جواد, آئی لو سیدنا فتاح, آئی لو سیدنا طیب, آئی لو سیدنا حامیم, آئی لو سیدنا کاف ہا یا عین صاد, آئی لو سیدنا حامیم عین سین قاف, آئی لو سیدنا حاشر, آئی لو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ لبیک. پھر کہتا ہوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں, کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ہم خاموش مزاج لوگ ہیں, امن کے متلاشی بھی ہیں, امن کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم کیا سمجھ کر کے لیتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں, وہ ہماری جانوں کی جان ہے. بے شک. اور جہاں کسی کی جان پر بات آتی ہے تو پھر وہ پھڑکنا شروع کرتا ہے. ہمارے جو جذبات ہیں اسی وجہ سے ہیں, باقی کسی وجہ سے نہیں. میاں تم نے سب کچھ تو چھین لیا, آج کیا باقی رہ گیا؟ سب کچھ تو ختم ہے. ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر تو سمجھ میں آتا ہے ایجوکیشن میں ان کو کہاں دھکیل دیا گیا ہے, کون سے ڈپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی ہے؟ کچھ نہیں ہے, سب توڑ دیا گیا ہے, ہماری کوئی نمائندگی نہیں. لیکن بچی کچھ یہ جو چیزیں ہیں ان کے پاس اور ہمارے پاس کچھ سرمایہ ہے تو صرف محمد عربی کی ذات. بے شک. کیا اس پر بھی اگر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم سمجھوتی کی بات کریں گے؟
ہم حکمت کی بات کریں گے, ہم مصلحت کی بات کریں گے. اسی لیے میں نے آج گرج کر کے کہا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8 مہینے اندر رہ کر کے سدھر کے آیا ہوگا, سدھر کے آیا ہوگا. ہاں بہت سدھر کے آیا, بہت سدھر کے آیا. الحمدللہ جو چیزیں نہیں سیکھی تھی اور بھی سکھا دی گئی ہیں, اور بھی سکھا دی گئی ہے. اس لیے کہ اب جن راستوں سے گزارنا تھا گزار لیا, دیکھ لیا. اب تو ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے, ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے. ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ابھی چند دن پہلے. ہمارے محبوب اسٹیٹ گجرات کے کچھ حضرات نے مجھ سے کہا, بہت سارے لوگ ملتے ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا مفتی صاحب یہ جو مجمع جو ہلتا ہے, یہ جو آپ جھماتے ہیں, یہ سب میں ایک جادو ہم کو نظر آتا ہے. میں نے کہا کیا جادو؟ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے وہ اپنے اوپینین کا اظہار کر رہے ہیں. کہا کیا جادو؟ کہا یہ جو آپ لگاتے ہیں نا یہاں پر, اس میں کچھ لائٹنگ ہے, یہ جو لائٹ سے چمکتا ہے, آپ ادھر ادھر جو گھومتے رہتے ہیں, ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں, ہم کو لگتا ہے کوئی جادو ہے. میں نے کہا بالکل صحیح پکڑا ہے آپ نے, بالکل صحیح پکڑا. آپ قریب آ کر پڑھ کر کے دیکھتے, جادو ہمارا نہیں اسی لفظ کا ہے. جادو نہیں, اثر ہے, اثر ہے. یہ نام مصطفیٰ میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اس حبیب کا نام پاگلوں کے کان میں بھی ہم پکار دیں تو وہ صحیح سلامت کھڑے ہو جائے. عزیزان گرامی وقار, بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اخیر میں یہ کہوں گا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کے چہرے پہچانے جاتے ہیں. ہم سب کے چہرے نبی پاک کی بارگاہ میں پہچانے گئے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, اللہ و رسولہ احق ان یرضوا, اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. بس حضور کو راضی کرو. دنیا کو راضی کرنے کے لیے جو ہم نے اپنی زندگیاں برباد کر ڈالی, اس سے باہر آ جاؤ. کوئی اس میں سے راضی ہونے والا نہیں ہے. دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوگی تمہاری چھوٹی سی چیز پر. مولانا روم جلال الدین روم فرماتے ہیں کہ ان کو تو پورا روم جانتا تھا. جلال الدین رومی ایک دن انہوں نے اپنے استاد سے کہا تھا, میرے گھر پہ دعوت پہ آئی. ان کے استاد نے کچھ ایسا کام کروایا, یعنی پیر و مرشد نے, شمس تبریز نے کہا جاؤ شراب کی بوتل لے کر کے آؤ. کیسے ایک بڑے عالم دین کہاں سے لے آئے؟ وہ گئے, پیر و مرشد کا حکم تھا, اس کو دوسرے معنی میں نہ لے لینا, بعد میں پوری بات سن لینا, واقعہ پورا سن لینا, بیچ میں کاٹنا مت. وہ گئے, لوگوں نے دیکھ لیا, خرید کر کے لے آئے. لوگوں نے جیسی دیکھا مولانا روم کو کہ یہ تو عیسائیوں کے محلے سے کچھ لے کر کے آ رہا ہے, بیچ راستے میں پکڑ دیا, کپڑے پھاڑ دیے, پیٹا, کیا کیا کہہ دیا. پیر و مرشد آئے اور کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہا انہوں نے تو شراب خریدی ہے. تو انہوں نے کہا اب کیا کہتے مولانا روم؟ کچھ نہیں, خریدا تو خریدا, حکم تھا. شمس تبریز نے کہا تم لوگ غلط ہو, دیکھو تو صحیح وہ سرکہ لیا ہوا ہے, اس کی بوتل میں سرکہ ہے. لوگوں نے کھولا تو دیکھا اس میں سرکہ تھا, شراب نہیں. بات تو پٹنا تھا تو پٹ گئے, مار تو کھا لی. اندر آ کر مرشد سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کروایا مجھ سے؟ کہا یہ بتانے کے لیے یہ وہ پوری قوم جو تجھے مولا روم کہتی ہے, ایک غلط فہمی سے تجھے مار کے کپڑے بھی پھاڑ سکتی, ایک غلط فہمی سے کپڑے پھاڑ کے مار بھی سکتی ہے. ان کے پیچھے نہ پڑو, اللہ کو راضی کرو, اللہ کو راضی کرو. یہی حال ہے آج. دنیا کو راضی کرتے کرتے تم بوڑھے ہو گئے, پورے راضی نہیں ہو سکے. کاش
اقبال کی وہ بات سمجھتے جو بہت فکر سے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، جسے تو بھاری سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو بہت بوجھل سمجھتا ہے، 1000 جگہ جھکنے سے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ادھر ادھر جھکنے سے مولا کا ایک سجدہ بچا لیتا ہے۔ حضور پاک کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، جو حضور کا محبوب ہے وہ دوسرے ایرے غیرے کے سامنے کبھی نہیں جھکتا۔ آج جو لوگ ادھر ادھر کے جھنڈے لے کر کے گھوم رہے ہیں، پکے محبت والے نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سیاست نہیں کرنا چاہیے، کرو، اپنے اپنے وقت کی سیاست میں سارے حصے دار رہیں گے، لیکن سیاست کا مطلب یہ نہیں جنہوں نے 40 سال جن کی کٹوریاں اٹھائی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ خدمت پارٹی کی، لیکن جو مصطفیٰ کریم کی غلامی کیا ہے، وہ 70 سال کا، 80 سال کا، 90 سال کا ہو جائے، جتنا بوڑھا ہوتا ہے عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے گھروں میں تو حال یہ ہے کہ بہت بوڑھا ہو جائے تو اسے سائیڈ کر دیتے ہیں، جوان لوگ مشورہ کریں گے، لیکن دین کے معاملات میں مدرسے میں آ کر کے پوچھو، اس میں جو زیادہ عمر دراز ہے اس کو فیصل بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک کی غلامی ایسی ہے، حضور پاک کی محبت کا تقاضا ایسا ہے۔ اچھا، جمال بھی کم نہیں ہوتا، گلیمر کی دنیا دیکھیں آپ، فلموں کی دنیا، وہاں جیسے ہی ہیرو بوڑھا ہو گیا نیا ہیرو لایا جائے گا، ایکٹر اور ایکٹریس نئے ڈھونڈے جائیں گے۔ ارے میاں، اس ہیرو کے تو چہرے پر جھریاں پڑ گئی، نیا دیکھو۔ ینگ جنریشن دوسرے کو ڈھونڈے گی، لیکن حیرت کی بات ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج کی ینگ جنریشن تاج الشریعہ کو دیکھنا چاہتی ہے، آج کی ینگ جنریشن امین ملت کو دیکھنا چاہتی ہے، جن کی عمر 80 کو کراس کر رہی ہوں، کیوں 70 کو پار اور 80 کے قریب آ گئی ہوں۔ میاں، دنیا کا دستور تو یہ ہے، یہاں جوان ہیرو ڈھونڈا جاتا ہے جس کا چہرہ ابھی چمک رہا ہے۔ پتا چلا میرے مصطفیٰ کی محبت میں جو بوڑھا ہوتا ہے اس کا جمال کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو آؤ اس دربار میں جہاں حسن بھی کم نہیں ہوتا، مقام بھی کم نہیں ہوتا، بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاؤ، اپنے آپ کو سپرد کر دو، اسی کا نام دین ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی تقریر کی شروعات اعلیٰ حضرت کے شعر سے کی تھی، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ دنیا کے اور درباروں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ درد ہی دیتے ہیں، وہ دربار ہے صحیح لیکن درد دینے والے ایک مصطفیٰ کا دربار ہے، جس کو اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں، دنیا میں لوگ چوری کر کے پولیس سے ڈرتے ہیں اور حاکم سے ڈر کر چھپتے ہیں، مصطفیٰ کا دربار ایسا ہے، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، اور یہاں تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ یا رسول اللہ، تم سے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اور جو دنیا کہتی ہے نا، ڈونٹ ہیزیٹیٹ، شرماؤ مت، جھجکو مت، یہ صرف اور صرف جملے ہیں، حقیقت میں کہیں کہا جاتا ہے تو تاجدار مدینہ کے دربار، حقیقت میں آؤ ڈرو مت، بارگاہ مصطفیٰ میں جیسے ہو تیسے ہو، نہ تمہارا چہرہ دیکھا جا رہا ہے، نہ تمہاری صورت دیکھی جا رہی ہے، بلکہ تمہارے عشق کو قبول کر لیا جاتا ہے، چاہے تم کسی ماں کے بیٹے ہو، کسی علاقے کے ہو، کسی نسل کے ہو۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جس نے اپنے آپ کو سپرد کیا، مکہ والے جس کے پیروں میں رسیاں ڈال کر کھینچتے تھے، اسی بلال کو مکہ والوں نے دیکھا، 6 سال کے بعد وہی بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا، کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے۔ بتایا گیا دنیا کو، جو مصطفیٰ کی محبت میں زخم کھاتا ہے، خانہ کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے، یعنی وہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گیا ہے۔ اسی لیے آؤ اعلیٰ حضرت کی اس بات پر میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ،
रसूल अल्लाह। اور लब्बैक या रसूल दुआ अल्लाह, करके मैं लब्बैक, रुखसत हो जाऊंगा। लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, इसलिए कि लब्बैक, लब्बैक या सरकार रसूल सैयद अल्लाह, शुहदा लब्बैक, इमाम आली मकाम लब्बैक या इमाम रसूल हुसैन अल्लाह, आज़म रज़ी लब्बैक, अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में लब्बैक खिराज या अकीदत पेश रसूल करना अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, दर लब्बैक हकीकत या हम रसूल अल्लाह उनका सल्लल्लाहु मकाम और उनका आप तमाम की बुलंद मर्तबा मोहब्बतों बयान और करके अकीदतों का शुक्रगुजार हूँ। अपनी तारीफ कर अभी लेते हैं, हमारे मौलाना शरफुद्दीन साहब पूछ रहे इसलिए कि जो उनकी कि इस तारीफ इलाके करता में है अल्लाह उसका मर्तबा इतनी बुलंद कर ज्यादा देता है। भीड़ भाड़, कार पर टूट एक रहे हैं, बात रास्ता याद नहीं दे रखें, रहे। मैंने कहा ये सिर्फ रायचूर हम की बात हुसैनी नहीं, हैं मैं पूरे हिंदुस्तान देखा और हुसैन आज़म अमन का आशिकाने पैगाम देने मुस्तफा वालों जिस को इलाके कहते में हो हैं। सबका डीएनए एक ही होता है, सैयद शुहदा इमाम आली मकाम सबका डीएनए एक ही है। इमाम वो हुसैन तड़पते रज़ी अल्लाह हैं तो तआला सिर्फ अन्हु नामे जुल्म के मुस्तफा। खिलाफ ही तो खड़े थे सब जगह की यही कैफियत है। और उन्होंने अपनी मैं पूरी गुजारिश जिंदगी करूंगा में कि आज ये साबित हम कर सब की दिखाया ये है, बड़ी सआदत है। मौत और हयात सिर्फ मारहरा मुतहरा इस और दुनिया से मर जाने और यहाँ कट पर जाने का नाम नहीं है। सिलसिले कादरिया का अजीम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे मोहब्बत दरमियान में मर मौजूद जाता है। है अल्लाह उसे हमेशा हज़रत जिंदा सैयदना रखता है। अमान मिल्लत शहजादा आज हुजूर अमीन मिल्लत तशरीफ फरमा है। सिर्फ दो चंद नसीहतें हुजूर आपके गौसे सामने पाक रखता रज़ी हूँ अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में जो बैत करना बहुत चाहें, सारे हुजूर लोग अमान इमाम मिल्लत हुसैन के का गम दस्ते हक मनाते परस हैं पर आप बैत करें। कि इस उनकी शहादत हो नौजवानी में गई, आपको करबला पता है, में उनके बच्चे शहीद हो अलीगढ़ गए आप जा करके देखें गुलशन बरकात और उनका पूरा खानदान बरकाती जिस चमन को आजमाइश जाकर में देखें, मुब्तला था, एक ये नहीं सब बयान सैकड़ों करने के लोगों को बाद इल्म रोते की हैं, प्यास रोते बुझाने हैं, के सब लिए कुछ है, गम अल बरकात जैसा एक फितरी अजीम बात है, इदारा वहाँ पर जो भी खड़ा है। सुनेगा उसको और गम वो भी होता है। ऐसे इलाके में, ऐसे इलाके में लेकिन जहाँ सब जगह चू मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर सही मानों में इमाम वहाँ हुसैन पर का गम गुलशन ही है खिलाना आप, आम सी बात और नहीं। सही मानों में उनसे मोहब्बत की वजह से गम करते हो। लोग बहरहाल करबला फिर के किसी वाक़यात और सुनने मौके के पर बाद आंखों में अल आंसू आ बरकात जाते को हैं, देखें तो फख्र से तो कभी सीना अपने चौड़ा चेहरे होता पर है। नजर डाल करके भी मारहरा देख लेना मुतहरा क्या की ये वो हुसैनी अजीम चेहरा है खानदान या नहीं है। जिसने ये ऐलान किया था आधी रोटी गम खाएंगे हुसैन का बच्चों तो को है, पढ़ाएंगे। चेहरा हुसैन का क्यों नहीं है। ये ऐलान सुना है आपने? बड़ी बात है ऐलान मेरे सुना है? अजीज, और वहीं से तुम्हारे एक ऐलान कहने में ये भी और सुन लो। करने में फर्क नहीं क्या होना। है ऐलान? आधी रोटी खाएंगे। जिस चीज की मोहब्बत का बच्चों को दावा कर रहे हो वो हुसैन आजम नहीं समझ में आ रहा है। आधी रसूलुल्लाह रोटी की खाएंगे, शरीयत और रसूलुल्लाह की सुन्नत बचाने के लिए आधी रोटी अपने बच्चों खाएंगे। का खून भी कुर्बान कर दिया। नहीं मियाँ पूरी और आज रोटी हमारे खाओ, बच्चे हमारे पूरी नौजवान रोटी खाओ। ये दिन भर वर्स्ट सिचुएशन के लिए कहा जाता है। न जाने अगर कौन कुछ से भी ना हो ऐश में हमारे घर मुब्तला में तब भी रहते हैं। बच्चों को पढ़ाएंगे। ये नहीं कहा नशा जा रहा कि की आधी जिंदगी, खाओ और बच्चे को पढ़ाओ, पूरी ताश खाओ, के पत्तों बिरयानी में, खाओ, शराब की पुलाव खाओ, बोतलों सब में। खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। क्या ये जवानी मारहरा आपको का इसलिए ऐलान। दी गई है। और एक अजीम ऐलान हुसैन आजम हुजूर का सैयद जिक्र मिल्लत, सुनने वाला सैयद आले कभी ऐसा मुस्तफा नहीं कर सकता फरमाते कि हैं उसकी किसी नशे की से जय दोस्ती विजय हो। क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। कभी नहीं हो सकता तवज्जो, किसी की कभी जय याद विजय करो क्यों पुकारें, क्या गरज कि हमको। 3 दिन के हमें भूखे और काफी है प्यासे सैयद सब्र अपना के नारा उस या पहाड़ रसूल को। अल्लाह। हमें एक बात काफी मैं है आपको बता सैयद दूं। अपना नारा। हमारे बच्चे की बस, उंगली में भी अगर मैं चोट आ जाए ना, सिलसिले में दाखिल होने के बाद तो बेकरारी तमाम से बढ़ गुजारिश जाती। करूंगा कि हजरत को सही मैंने देखा सलामती है। के साथ जाने देते। मेरा 1 साल का और बेटा बाकी दरवाजे में छेड़छाड़ उंगली करने उसकी के फंस लिए, गई, कूद पड़ने के लिए, उंगली टूट कट पड़ने गई के थी लिए तो मैं लेकर तो दौड़े खड़ा हूं। डॉक्टर के पास। जो हमारी हालत डॉक्टर होती जब है वो सुई हमें से पता टाके है, लगा रहा था, वो हम झेल बच्चा लेंगे, चीख लेकिन मार रहा हजरत को कोई टच नहीं करेगा इंशाअल्लाह। चिल्ला रहा था। सही सलामती और के सच साथ जाने बताऊं, देंगे। मजबूत सलातो दिल सलाम होने बाद के बावजूद आप भी बैत सिलसिले हमारे में दाखिल पैर हो कांप जाएं। रहे जो थे। मुरीद हों किसी से बार already, बार ये वो दिल कर तौबा रहा था कि करने की बच्चे को नीयत से थाम लूं। अल्लाहुम्मा सल्ली सलातन कामिलतन डॉक्टर और नर्स वसल्लम हमें आने से मना कर रहे थे, आप दूर खड़े रहे, इलाज कर रहे थे। उंगली के टाके देखा नहीं जाते हमसे अपने बच्चे के। वो इमाम हुसैन 6 महीने के बच्चे को लेकर जब यजीदियों के सामने आए सिर्फ पानी के एक कतरे के लिए, और उन यजीदियों ने दूर से तीर चलाकर इमाम हुसैन के बच्चे को शहीद कर दिया। गले में तीर चला और खून का फव्वारा निकलकर इमाम हुसैन के चेहरे पर लगा। जानते हो मेरे अजीजों, अपने हाथों में उस बच्चे को लेकर क्या उन्होंने रोना धोना किया
نہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا کہ مولا میری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرما۔ کیا اتنا جگر ہے کسی کے پاس؟ ایک طرف بھانجوں کے بھتیجوں کی لاشوں کو دیکھنا، اپنے بھائی کی سگے بھائی کی لاش دیکھنا، بہت صبر کیا، لیکن کبھی آپ سوچتے ہیں یہ سارا صبر کس کے لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ حضور کی شریعت ہم تک پہنچ جائے، آنے والی نسلیں سیدھے راستے پر چل سکیں، اس لیے اتنی بڑی قربانی تھی۔ اور اگر آج ہمارا نوجوان سیرت حسین پر نہیں چل سکتا تو پھر وہ غم حسین منانے کا اہل بھی نہیں ہے، وہ کربلا سننے کا اہل بھی نہیں ہے۔ کربلا کے واقعات سننے والا نوجوان وہ سچی توبہ کر کے سچے راستے پر چلنے کا عزم کرے تو ہی حقیقی معنوں میں وہ حسینی کہلاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حسین اعظم کے ساتھ کون تھا کربلا میں؟ صرف ان کا خاندان 82 لوگ 82 لوگ گئے، جس میں سے تو 72 کے قریب شہید ہو گئے۔ عورتیں بچی تھی، آپ کی بہن اور آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، یا عورتیں جب قیدی بن کر کے جا رہی، لوگ الٹا سیدھا بیان کرتے ہوں گے، لیکن صحیح معنوں میں روایت یہ ہے کہ ان اہل بیت کی خواتین کو اس حالت میں بھی پردے میں دیکھا گیا۔ اہل بیت کی کوئی عورتیں بے حجاب نہیں تھی، وہ اپنے پردے کی پابندی کر رہی تھی، جیسے چاہے ویسے۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب امام حسین کا سر لے کر کے دمشق میں پہنچے، دمشق میں جب پہنچے تو پورے لوگ سر امام حسین کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگائے ہوئے۔ اس وقت حضرت بی بی سکینہ جو 9 سال کی تھی، امام حسین کی بیٹی، خصوصیت کے ساتھ وہ بھی چل رہی تھی۔ ایک صحابی وہاں دمشق میں رہتے تھے حضور کے، ان کی عمر زیادہ تھی، 80 سال کے قریب کے تھے۔ انہوں نے پہچان لیا امام حسین کی بیٹی کو دیکھ کر، وہ قریب آئے، کہا بیٹا افسوس ہے کہ رسول اللہ کے اس نواسے کو شہید کر دیا گیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بتاؤ کوئی حاجت ہے تو میں تمہاری حاجت پوری کروں۔ ایسے وقت میں ایک گھر جس کے گھر سے سب کچھ لٹ گیا ہو، کھانے پینے کو بھی نہ ہو اور قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہو، اس وقت ننھی سی بچی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا اے میرے نانا کے صحابی، یہ جو میرے باپ کا سر نیزے پر ڈال کر لے جا رہے، اس کو تھوڑا آگے کر دی، یہ جلوس میں آگے کر دی۔ کیوں ایسا کہہ رہی؟ اس لیے کہ اس سر کو دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع ہو رہی ہے، اور وہ سر دیکھتے دیکھتے لوگ ہماری عزتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری بے پردگی نہ ہونے پائے، جو سر دیکھنا چاہتے ہیں وہ سر دیکھیں، ہم تو کم سے کم محفوظ ہیں۔ اس عالم میں بھی اپنے پردے کی حفاظت کرنے والی اہل بیت کی وہ چھوٹی سی بچی پر قربان جاؤ۔ آج ہماری بھی عورتیں ہیں، عورتوں کو اس کربلا کے واقعے سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جتنے عیش پرستی میں دنیا تمہیں آج باہر دعوت دے کر بلا رہی ہے، میری بہنوں یہ حقیقی زندگی نہیں، اسلامی زندگی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے جڑے ہوئے ہر خاتون نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ کسی اجنبی نے زندگی بھر ان کے کسی چیز کو دیکھا نہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں وہ زندگیاں نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے تیرے حبیب پاک کے جلوے جہاں آرا کی زیارت سننے کے لیے صرف رونا دھونا ضروری نہیں، بلکہ حسین اعظم کو سننے والے کو یہ عزم اور حوصلہ رکھنا چاہیے کہ میں اپنی خواہشات کو مار کر کے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جیوں گا۔ جو بری عادتیں زندگی میں آتی ہیں اس کو ترک کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا عزم ہے، بہت بڑا اور 1500 سالہ جشن میلاد النبی کے صدقے قبول و مقبول۔ آج پوری دنیا تمہاری طرف آج جانتے ہیں ہماری قوم کو کیا کیا الزامات ہیں،
کہ نشہ تمہارے ہاں دکھتا ہے، نشہ تم کرتے ہو، جھوٹ تم بولتے ہو، چوریاں تمہارے محلے میں ہو رہی ہیں، بہت ساری آوارگیاں، یہ سب باتیں کیوں آئی تمہارے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے اپنے معاشرے میں ایسے تو نہیں رہ سکتے۔ جس رسول نے کہا صفائی آدھا ایمان ہے، آج ہمارے محلوں میں صفائی نہیں۔ بات صرف یہی ہے کہ صرف زبان سے حسین حسین کہہ لینے کا نام حسینی نہیں ہوتا، حسینی نہیں ہوتا۔ اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہم حسینی کردار رکھتے ہیں، یزید سے آج بھی نفرت رکھتے ہیں۔ اور آخری بات، حکومتیں سب کی جائیں گی، آج جو تخت پر بیٹھے ہوں کل اتر جائیں گے۔ یزید 3 سال تک حکومت کیا، اپنے 3 سالہ دور میں اس نے بہت ظلم کیا، لیکن تختہ ختم ہو گیا، یزید مر گیا۔ مجھے بتاؤ آج پوری کائنات میں جھنڈا یزید کا لہراتا ہے یا حسین کا لہراتا ہے؟ وجہ یہی ہے، حق کے لیے جو کھڑا ہوا رب تعالیٰ اسے قیامت تک زندہ رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو میرے عزیزو، ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہیں گے، مصائب آتے رہیں گے، مصیبتیں آتی رہیں گی، مشقتیں آتی رہیں گی، اندھیرا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجالا بھی ضرور آئے گا، اجالا ضرور آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کے ساتھ ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں آج اتنی نصیحت پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور دعا کے لیے میں حاضر آیا تھا۔ دعا کرتا ہوں، میرا ایک چھوٹا سا یہ میسج تھا، اس لیے کہ میں ایک چیز آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں آپ کی اسی جامع مسجد کا امام بھی رہ چکا ہوں الحمدللہ۔ ہمارے بچے یہاں پر ہیں، ہمارے برسوں سے سننے والے سامعین یہاں پر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے نیا ہوگا، لیکن چونکہ 15 سال گزر گئے تو 15 سال میں بہت سارے معاملات بھی گزر جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہماری امیج کو، ہماری چھوی کو بہت بگاڑ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ یہ آئیں گے تو ہلچل مچ جائے گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بھڑکاؤ ہوگا۔ میرے عزیز ایک بات یاد رکھو، جو حسین اعظم سے تعلق رکھتا ہے وہ کبھی بھی آتنک سے تعلق نہیں رکھ سکتا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہاں، جو یزیدی ہوگا وہ یزید کے کردار کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، لیکن حسین اعظم کے کردار کو سینے سے لگانے والا وہ اپنے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ اٹھا تو لے گا، لیکن فساد اور فتنہ مچانے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا۔ الحمدللہ آج میں یہ آپ کے سامنے اس لیے اظہار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد کسی بھی جگہ پر فتنہ فساد پھیلانا نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنا نہیں ہے۔ ہم اپنے زبان سے جو بھی بات عرض کرتے ہیں وہ حق کے لیے بات عرض کرتے ہیں، نوجوانوں کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں پر بڑے لوگ گواہ ہوں گے، اسی مسجد کے، وہ بچے جو 24 گھنٹے نشے میں رہتے تھے، الحمدللہ 60 سے زیادہ نوجوان میرے ساتھ اسی مسجد میں اعتکاف پہ بھی بیٹھے تھے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جانتے ہوں گے پرانے لوگ، اور اب تو بچے بڑے بھی ہو گئے اور یہاں تک کہ مسجد کی کمیٹی میں بھی آ گئے۔ بہت سارے لوگ، بچپنا ہوگا، جوانی آئے گی، بڑھاپا بھی ہوگا۔ پہلے کے لوگ بھی یہاں پر جو مجھے جانتے ہیں، ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ایک ہی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، بگڑے ہوئے راستے تمہیں وہاں سے نکال کر لانا، اس راستے پر تمہیں قائم رکھنا جو راستہ تمہیں سیدھے اس مسجد سے لے کر مدینے تک پہنچا دیتا ہو، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچاتا ہو، اس راستے پر تمہیں لا کر کھڑا کرنا، بس یہ ہمارا مقصد ہے۔ باقی کسی کو جوش دلانا، کسی کو اکسانا، کسی کو فتنہ اور فساد میں لانا کبھی ہم نے پہلے نہ کیا تھا اور نہ ہی کرنا ہے۔ ہاں، اگر کسی کو ایسا لگتا ہو تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ بس ہم تو یہ کہیں گے یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ
سراغ لے کے چلے. بس آخری میسج یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. زندگی تمہاری اپنی نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کے لیے دی ہوئی زندگی ہے. میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کہہ کر کے گئے, زندگی یہ نہیں کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھر کسی موقع پر انشاءاللہ العزیز آپ کے ہاں حاضر آئیں گے, جو بھی معاملات ہوں گے سب کو کلیئر کر کے انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 انگوٹھیاں پہن کے گھوم رہا ہے اور کوئی بھی بابا بن کر کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے, اس کو لوگ سمجھ لیے کہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا. سب سے بڑی بات آپ کو میں بتاؤں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کوئی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے, ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے. حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ڈائریکٹ جانے والا راستہ ہے ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, کچھ وہ لوگ جو ولی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں ڈھکوسلا ہے, جن کے ہاں حضور پاک کی شریعت کا کوئی لحاظ نہیں. حضور سے اگر محبت ہو تو حضور کی سنت سے بھی محبت ہو, حضور سے اگر محبت ہو تو حضور کی شریعت سے محبت ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں صدیق اکبر سے بڑھ کر ولی کون ہے؟ فاروق اعظم کی طرح ولی کون ہے؟ عثمان غنی کی طرح اللہ کا ولی کون ہے؟ حیدر کرار تو شاہ ولایت ہیں, ولیوں کے سردار ہیں. تو مجھے آپ بتاؤ, یہ صحابہ میں سے کبھی کوئی ایسا صحابی جو رسول اللہ کی اقتداء کرنے میں پیچھے رہ گیا ہو, کوئی نماز قضا کرتا ہو, شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہو؟ کوئی ایک بھی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا, ایک بھی صحابی نہیں ملے گا. کیونکہ سب کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ چھوڑ کر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا, کوئی نہیں پہنچ سکتا. اب میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دے دوں کہ بغداد میں ایک بار یہ مشہور ہو گیا کہ ایک اللہ کے ولی دریائے دجلہ کے پاس آئے, بہت عبادت کرتے ہیں, بہت توجہ سے. غوث پاک کا زمانہ ہے. سرکار غوث پاک کو جب یہ خبر ہوئی کہ ایک کوئی بڑے ولی آئے ہیں دریائے دجلہ کے پاس عبادت کر رہے ہیں, تو آپ نے کہا اللہ کے ولیوں سے ملاقات یہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے, میں ان سے ملاقات ضرور کروں گا. تو سرکار غوث پاک بھی چلے گئے دریائے دجلہ کے پاس کہ وہ اس اللہ کے ولی سے میں ملاقات کروں. جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ وہ صبح ہی وہاں سے رخصت ہو گئے تھے, چلے گئے تھے. غوث پاک سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی, لیکن لوگوں میں مشہور تھا, سارے لوگ دیکھ رہے تھے, وہ کنٹینیو عبادت کرتے تھے, مسلسل عبادت کرتے تھے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ عبادت کہاں کرتے تھے, لوگوں نے بتایا وہ جو جگہ تھی وہ ریت پر جو ہے دریا کے کنارے جو ریتی پڑی ہوئی تھی اسی پر عبادت کرتے تھے. غوث پاک غور سے نشانیاں دیکھتے ہیں, ان کے سجدوں کے نشان تھے, ان کے ہاتھوں کے پیروں کے نشان تھے. آپ نے غور سے دیکھنے کے بعد پھر کہا تم لوگ جھوٹے شخص کو اللہ کا ولی سمجھ لیے ہو, وہ کہاں سے اللہ کا ولی تھا, تم لوگ کسی کو بھی ولی مان لیتے ہو. لوگوں نے کہا آپ نے تو دیکھا نہیں اور ایسی آپ کہہ رہے ہیں, ہم تو ان کو مسلسل عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے, کوئی نماز قضا تو نہیں کرتے تھے. غوث پاک کا معیار دیکھیں, کس کو وہ اللہ کا ولی سمجھتے تھے, کسوٹی. سرکار غوث پاک فرماتے تم نے دیکھا ضرور ہوگا, لیکن میں ان کے نشانات دیکھ رہا ہوں, سجدے میں جانے کے, ہاتھوں کے نشان یہاں نظر آ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کہا دیکھو 10 انگلیاں ریت پر ایسی کھلی ہوئی پڑی دکھ رہی ہیں, اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو 10 انگلیاں ملی ہوئی ہوتی تھی.
सजदे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां मिली हुई होती थी, और ये शख्स जिसको तुम इबादत करता हुआ देख रहे हो, उसकी उंगलियां पूरी फैली हुई हैं। जो हुजूर की सुन्नत पर अमल नहीं करता, मेरे नजदीक वो वली हो नहीं सकता, वो वली नहीं हो सकता। एक सुन्नत को तर्क करने पर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं उसको नहीं मानता वली। अब आप अंदाजा करें, लोगों ने तो पता नहीं किसको किसको वली बना लिया है, कैसे कैसे बाबाओं के पीछे ये घूम रहे हैं। वो ऐसे बाबा जिनके नमाज का कोई ठिकाना नहीं, दिन भर कव्वाली में बैठे रहते, नमाज के बारे में पूछो तो कहेंगे मक्का में पढ़ते हैं, मदीने में पढ़ते हैं। कुछ वो भी हैं जो दिल की नमाजों की बात करते हैं। ये सब शैतान है। शैतान इस तरह के चेहरे बना करके उम्मत को गुमराह करता है। हमारे इलाके में एक मुरीद साहब आए हुए थे काफी साल पहले, किसी पीर साहब के। उन्होंने कहा था कि हमारे पीर साहब की नमाज अल्लाह ने माफ कर दिया है। मैंने पूछा था कि क्यों? कहा इतना तकवा हो गया, इतनी इबादत किए हैं कि उनको अब ये जाहिरी नमाज की जरूरत नहीं है, वो बातिनी नमाज पढ़ते हैं। मैंने उनको एक स्प्रे मारा था, वो अभी तक आए नहीं वापस। कहा शरीयत में 4 लोगों पर नमाज माफ है, 4 लोगों पर नमाज माफ है। नाबालिग बच्चा हो तो नमाज माफ है, अभी मतलब उस पर नमाज फर्ज ही नहीं हुई। दूसरे पागल हो, दिमागी नहीं है, तो भी नमाज माफ है। और तीसरे औरत की जो माहवारी आती हर महीने, हैज के दिनों में औरत को नमाज माफ है। चौथे बच्चे की विलादत हो जाए औरत, उसके बाद उसको निफास जो आता है वो 40 दिन तक भी हो सकता है मैक्सिमम, उतने दिन औरत को नमाज माफ है। ये 4 लोग हैं जिनको नमाज माफ है। मैंने मुरीद साहब से कहा था, पीर साहब को पूछ लेना इन 4 में आप क्या हो। या तो तुम्हारा पीर नाबालिग होगा इसलिए नमाज माफ हो गई, या तो पागल होगा इसलिए माफ है, या तो फिर वो 2 कैटेगरी जो बड़ी डेंजर है। पूछ लेना मेरे अजीजों, गौसे पाक पर नमाज माफ नहीं हुई तो ऐरे गैरे नत्थू खेरे की बात क्या है। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ये हुआ था। आप नमाज पढ़ रहे थे, बादल का टुकड़ा एक साया बन करके आपके ऊपर तारी हुआ और उससे आवाज आने लगी, ए अब्दुल कादिर, मैंने तुझ पर सारे हराम को हलाल कर दिया है, मैंने तुझे नमाज माफ कर दी है, तूने इतनी इबादत कर डाली। और जाहिर सी बात है, ये 4 दिन लोगों में बैठ करके इबादत करके ये समझ लें कि मैं बहुत किया हूँ। गौसे पाक तो वो हैं जिन्होंने 15 साल तक एक पांव पर खड़े होकर रात भर नमाज पढ़ी है, और तकरीबन 40 साल उनकी इबादत के ऐसे गुजरे हैं कि एक अंगूर के दाने से सहरी करते थे और आधे गिलास पानी से इफ्तारी कर लिया करते थे। ये गौसे पाक की इबादत और मुजाहिदात इतने सालों के बाद अगर कोई कहे उनको, तो बात तो ऐसी लगती है ना कि शायद दिमाग में ये बात आ जाए, हाँ इतने सालों की इबादत हुई, बादल के टुकड़े से आवाज आए कि अब्दुल कादिर, मैंने सारे हराम हलाल कर दिए तुम पर और नमाजें माफ कर दी। लेकिन वो ऐसे वैसे लोगों की सोहबत पाए हुए और मौसमी तरीकों के वली नहीं थे। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु शान महबूबियत पर फाइज थे। आपने बरजस्ता कहा, यह आवाज रहमान की नहीं है, ये शैतान की है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज माफ नहीं हुई तो मैं कौन होता हूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहबे शरीयत हैं, हुजूर ने नमाज नहीं छोड़ी, और वो भी आखिरी वक्त तक। जानते हो रिवायात में मौजूद है, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर आ रहे थे जब आपकी वफात को चंद ही दिन बाकी थे। हुजूर की वफात को, हुजूर के इंतकाल को चंद दिन बाकी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक इमामत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त अलालत के बाद हुजरे से बाहर तशरीफ लाए थे, इस हालत में कि रिवायात में मौजूद है हुजूर 2 सहाबा के कंधों पर हाथ रख करके बाहर आ रहे थे, पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। इस कदर शिद्दत की तकलीफ के साथ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं, और यहाँ मुर्ग मुसल्लम तोड़ते हुए बैठे हुए वो पीर कहते हैं कि हमारे लिए नमाज माफ है। गौसे पाक ने जब ये कहा कि ये रहमान की आवाज नहीं, ये शैतान है, मेरे लिए नमाज माफ नहीं हो सकती, तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उसने
غرور اور تکبر میں لانے کے لیے ایک دوسرا حملہ کیا تھا اور کہا عبد القادر تم بہت پڑھے لکھے ہو, بہت علم ہے تمہارے پاس, تم پڑھے لکھے نہ ہوتے, علم نہ ہوتا تو آج میرے گمراہی میں آ جاتے. شیطان اپنی اصلی حالت پر آ گیا, کہا ٹھیک ہے تم نے مجھے پہچان لیا لیکن تم بہت پڑھے لکھے ہو, تمہارا علم اتنا ہے کہ تم بچ گئے. غوث پاک نے کہا تو دوسرا حملہ کر رہا ہے مجھ پر, میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے رب کے فضل نے بچایا. یہاں پر بھی آدمی بہک سکتا ہے, اگر ہاں کہہ دیا کہ ہاں میں تو پڑھا لکھا ہوں, میں بہت علم والا ہوں, اسی لیے بہت سارے علم والے بھی بھسم ہو گئے, علم والے بھی بہک گئے. علم کے ساتھ رب کا فضل ہے تو پھر وہ بچ جاتا ہے. میرے عزیزو, عرض یہ کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کرنے والے, نیاز کرنے والے, سب سے میرا ایک ہی کہنا ہے اور سب کے لیے ایک میسج ہے کہ تمہاری 11ویں, تمہارے کھچڑے, تمہارے نیاز یہ فرض نہیں نہ ہی واجب ہیں, مستحب کے درجے میں آ سکتے ہیں, لیکن فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک فرض یہ تمہارے اوپر ایسا ضروری ہے کہ اس چیز کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. 1 سال تم نے دیگ نہیں بنائی, نیاز نہیں کی تو قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تم غوث پاک کی فاتحہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے, یہ سوال نہیں ہوگا. لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ فجر میں اٹھے کیوں نہیں تھے, یہ سوال ضرور ہوگا اتنی نمازیں قضا کیوں ہوئی تم سے. میرے عزیزو, نوافل اور مستحبات میں پڑی ہوئی یہ امت, میں منع نہیں کرتا, آپ شوق سے, ہم بھی کرتے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایصال ثواب کے لیے, مرحومین کے لیے ہم نیاز, فاتحہ, ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل وہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادتیں کچھ معنی نہیں رکھتی. نماز نہیں ہے, قرآن نہیں ہے. عزیزان گرامی, میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو 2-2, 3-3 گھنٹے قوالیوں پر رقص کرتے ہیں, قرآن کی ایک سورہ بھی تو سن کے دکھاؤ, وہ رب کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. کسی قاری قرآن سے تم قرأت سن کر کے جھومو, پھر پتہ چلے کہ ایمان تمہارے دل میں کتنا ہے. ڈھول بازوں پر رقص کرنے والی قوم, ایمان سے اگر تعلق ہے تو ان خرافات میں نہیں جا سکتا. کبھی ایمان مضبوط کرو, اولیاء کاملین کی جماعت سے وابستہ رہنا یہ ضروری ہے, لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں جو بنایا گیا ہے. ہم سنیوں پر ایک بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ صرف چادر, گاگر, جلوس, فاتحہ, نیاز, 11ویں والے لوگ ہیں. میرے عزیزوں, وہ ایک پارٹ ہے. ظالموں نے جس طرح کا یہ ہمارے اوپر الزام لگا کر رکھا ہے کہ یہ سجدے کرنے والے لوگ ہیں, قبر کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں, اور مزارات اولیاء پر جا کر شرک و بدعت کرنے والے لوگ ہیں. دنیا کو یہ پھیلا کر کے رکھا گیا. ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. ہم سنی مزار کو سجدہ تو چھوڑو, ہم رسول کو بھی سجدہ نہیں کرتے. سجدہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے, عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. سجدہ تو دور کی بات, جھکنا بھی جائز نہیں ہے, جھکنا بھی جائز نہیں. ہم اس عقیدے کے حامل ہیں الحمدللہ, مزارات پر جاتے ہیں تو شرک و بدعت کے لیے نہیں, میرے مصطفیٰ کے فرمان پر جاتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پر جاتے ہیں. اور رہی بات اولیاء کاملین کے مزارات پر جا کر دعا کرنا, یہ قرآن سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ سیدنا زکریہ علیہ السلام, زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. پتہ ہے بیت المقدس کے امام, قرآن میں ہے 3 پارے میں, سورہ آل عمران, آپ پڑھ کر کے دیکھنا. ان کو اولاد نہیں تھی, 90 سال کی قریب عمر ہو گئی تھی, لیکن اسی وقت بیت المقدس میں حضرت بی بی مریم کو لایا گیا تھا. حضرت بی بی مریم کا بھی معاملہ ایسا ہے, ان کی والدہ منت کری تھی, ان کے والد عمران, ان کی والدہ حنا, ان کو بھی اولاد نہیں تھی, انہوں نے منت کی تھی کہ اللہ اگر ہم کو تو بیٹا دے تو ہم بیت المقدس کی خدمت میں وقف کریں گے. بیٹا نہیں ہوا, بیٹی ہوئی. منت کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور لا کر کے بیت المقدس میں وقف کر دیا بچپن میں. تو کس کو دیا جائے گا؟ جو بیت المقدس کے امام تھے, متولی تھے, حضرت زکریا علیہ السلام, ان کے ہاتھ میں دیا گیا کہ بچی وقف ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے قبول کیا اور ایک محراب میں بچی کو رکھتے تھے. قرآن میں یہ ذکر ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا
قالت یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب مریم میں جاتے تو کہتے ہیں قسم قسم کے پھل وہاں پر رکھے ہوئے پاتے تھے. تو حضرت زکریا پوچھتے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم کہتی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. مریم کون ہے؟ نبی نہیں ہے. حضرت مریم ہاں اللہ کی ولیاں ہیں، پاکیزہ مقدس ہستی، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کرامات سے نوازا تھا. وہ بچپن میں پھل وغیرہ ان کو رزق کے طور پر پہنچ رہا تھا. اس کے بعد کی جو آیت ہے اب سنو، اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد کی آیت قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی تو اسی مریم کے محراب میں کھڑے ہو گئے جہاں بی بی مریم تھی، کہا اے اللہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دے. ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ قرآن کی آیت ہے. زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اللہ مجھے بھی ایک بیٹا دے دے، تیری جانب سے نیک و صالح بیٹا عطا کر دے. اب یہ دعا تو ہو گئی اور قرآن میں اس کے فوراً بعد آیت ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اسی وقت اللہ کے فرشتوں نے بشارت دے دی زکریا علیہ السلام کو تمہاری دعا قبول ہو گئی اور یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں تمہیں بیٹا ملنے والا ہے. اتنی تیز دعا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آیت میں کیوں پڑھ رہا ہوں اور کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. زکریا علیہ السلام خود اللہ کے نبی اور جہاں کے امام ہے وہ بیت المقدس ہے، دنیا کا سب سے مقدس ترین مقام. اس وقت بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام جہاں عبادت کرتے تھے وہیں پہ دعا بھی تو کر سکتے تھے، وہیں پر دعا کر سکتے تھے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے وہ محراب مریم میں آ کر کے دعا کر رہے ہیں. محراب مریم میں جہاں بی بی مریم بیٹھی وہاں دعا کر رہے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے صالح بندے جہاں ہوتے ہیں وہاں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. پتہ چلا جہاں نیک و صالح اللہ کے ولی رہا کرتے ہیں وہاں سے جب نبی کی دعا قبول ہوتی ہے تو پھر امتی کی کیوں نہیں قبول ہوتی. اور فوراً دعا قبول ہوئی اور بیٹا بھی ملا. اب یہ لوگ کہتے ہیں غریب نواز کے یہاں جاتے ہیں تو کیا بیٹا ملتا ہے؟ بیٹی ملتی ہے، اولاد مانگنے جاتے ہیں. ظالموں تمہیں پتہ نہیں زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پاس کھڑے ہو کر بیٹا مانگے تھے تو بیٹا نبی کی شکل میں ملا تھا. ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بی بی مریم سے مانگ رہے تھے، وہ اللہ سے مانگ رہے تھے، لیکن جگہ کون سی ہے؟ جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے. ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جگہ کا اگر اثر نہیں ہوتا تو مسجدیں اور یہ ساری چیزیں بنانے کی ضرورت کیا ہوتی؟ عبادت کرنے کے لیے بھی جگہ ہے، کھانا کھانے کی بھی آپ کے گھر میں جگہ ہے، حاجت میں جانے کے لیے بھی کوئی جگہ ہے، آپ کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ہاسپٹل میں بھی جگہ ہے. ہر چیز ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی. جن لوگوں کا وہ ماننا ہے کہ کچھ بھی نہیں ضروری ہے وہاں جانا یہاں جانا، تو میں ان سے کہتا ہوں کبھی باتھ روم میں بیٹھ کر کے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا لو گے. جگہ تو جگہ ہی ہے، بیٹھے ہو نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ہاسپٹل جانا ہوگا، اس کے بیڈ پر سونا ہوگا، وہاں پر وہ کچھ ٹریٹمنٹ کرے گا. کیا ضرورت ہے پوچھتے ڈاکٹر سے آ جاؤ میرے ٹوائلٹ میں علاج کر لو، یہیں انجیکشن لگا دو. میرے عزیزو گندگیوں میں بیٹھا ہوا آدمی وہ اپنا علاج کرانے کے لیے بھی اٹھ کر کے چلا جاتا ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پتہ نہیں کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہیں. یہاں سے نکل کر کے ہم ان پاک ستھری جگہوں میں جاتے ہیں جہاں اللہ کے ولی آرام فرما، اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں اور پاکیزہ مقام کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. یہ سنیوں کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں، ظالموں کا بنایا وہ نہیں پتا ہم کو. سنیوں کا عقیدہ یہ ہم ان پاکیزہ مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں. یہ ایک چیز نہیں ہے، ایسی کئی مثالیں ہیں، کئی مثالیں. حدیث الاسراء والمعراج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر ہے نا، اس سفر میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. حضرت جبرائیل امین نے کہا یہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد پوچھا جبرائیل سے یہ کون سا مقام ہے؟ توجہ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی.
بی مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی. ہاں، جگہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نماز کا مصلی بنایا. اس روایت سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں ہمارے نبی نماز پڑھیں، اور جہاں میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے ہو، کیا وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی نہیں ہو سکتی؟ صرف اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، مقدس مقامات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے. طواف کرنے کے بعد جیسی طواف ختم ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے پہلے پارے میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو. مقام ابراہیم ہے کیا چیز؟ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جا کر کے آپ دیکھنا، اس میں ایک پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 پیروں کے نشان ہیں. بس اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، اس پر ابراہیم علیہ السلام کے 2 پیروں کے نشان ہیں. تو اس پتھر کے پاس رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنی نماز پڑھو. حاجی ہو کہ معتمر ہو کہ خالی طواف کرنے والا ہو، 7 چکر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر وہ ضرور 2 رکعت نماز پڑھے گا. 2 رکعت نماز پڑھے گا. ان کو پتہ نہیں جو اعتراض کرنے والے وہ پوچھتے نہیں کہ پتھر کو عبادت کر رہے ہیں لوگ، یہاں پہ پتھر کو سجدہ کرنے جا رہے ہیں. نہیں ظالموں، پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے، یہ رحمان کا حکم ہے. رحمان کا حکم ہے، اس لیے حکم ہے کہ وہ پتھر اب افضل ہو گیا جس پر اللہ کے نبی کے پیروں کے نشان ہیں، جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے پورے کعبے کی عمارت تعمیر کی تھی. وہ پتھر افضل ہو گیا. اب آپ سوچو پتھر کھڑے ہونے والے نبی کی وجہ سے افضل ہے تو پھر وہ نبی کتنے افضل ہیں. ہاں، ان کے قدم کتنے افضل ہیں. ہم تبرکات والے لوگ ہیں اس لیے ہم ان کی نہیں مانتے. ہم تو چھوٹی سی بھی کوئی چیز نسبت کی ملتی ہے تو ہم اس کو احترام سے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. آج بھی بحمدہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پوری دنیا میں دیکھے تو سنیوں کے پاس ہی ملے گی، کیونکہ قدر ان کو ہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے وہ عظمت والی ہے. اولیاء کاملین کی بات کر رہے ہیں میرے عزیزوں، بہت ساری باتیں ہیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں جو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام کے لیے کہانیاں گڑھ لیتے ہیں لوگ. کرامت 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 کہتے ہیں. جو کرامت کا انکار کر رہا ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. ہاں، ہر ولی کی کرامت تو قرآن سے میں نہیں بتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ آپ کو بتا رہا. ہم نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چند باتیں میں سرکار غوث پاک کی بتا کر اس اعتراض کا جواب دیتا ہوں. سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کر، کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے. آپ نے قبول کر لیا. بچہ تربیت میں آ گیا. غوث پاک کی بارگاہ میں رہنا پلنا کس کے نصیب میں ہو. چند مہینوں کے بعد وہ خاتون آئی، اپنے بیٹے کو دیکھا، بہت دبلا پتلا، بالکل کانٹی ہو گیا، ہڈیاں نکل گئی. ماں تو ماں ہے، دیکھتی ہے بچہ کیسا ہو گیا، سوکھ گیا، کاٹا ہو گیا. تو اس نے دیکھا کہ غوث پاک کہاں ہیں. جا کر کے دیکھتی ہے اندر تو غوث پاک کے دسترخوان پر اچھی اچھی غذائیں تھی، کچھ مرغ گوشت وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اور یہ بوڑھی عورت کا بیٹا سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے، کونے میں بیٹھا ہوا. اب ایک ماں کو لگے ہی بات، خود اتنا اچھا کھانا کھا رہا ہے، میرے بیٹے کو پرورش میں رکھیں، کیسا کھانا کھلا رہے اس کو. اس عورت نے کہا یہ کیسی تربیت ہے سیدنا عبد القادر، یہ کیا ہے، میرا بچہ تو ایسا ہے. آپ نے جواب کچھ نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد کھانا ختم ہونے کے بعد ان ہڈیوں کو ایسے جمع کیا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ. ایک مرغی پھڑ پھڑاتی ہوئی کھڑی ہوگی. ہاں، آپ نے کہا کہ جب تیرا بچہ اس قابل ہو جائے تو وہ بھی روز مرغی کھائے. اس کی تربیت چل رہی ہے، اس کی تربیت چل رہی ہے. جب بندہ اپنے نفس کو مار لیتا ہے تو اللہ ساری طاقتیں اس کو عطا کرتا ہے. اللہ کے لیے جب بندہ دنیا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو غوث پاک کی یہ بات بتانے پر ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہاں سے آپ یہ ساری چیزیں لے کر کے آ گئے کہ ایک بندہ بھی کسی چیز کو زندہ کر رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غوث پاک نے کیا کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. گفت ہے وہ گفت ہے خدا بوت، فارسی میں کہا جاتا ہے اللہ کا ولی
اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے کلمہ اللہ کا ہوتا ہے، کلمہ اللہ کا ہوتا ہے۔ غوث پاک کی اس کرامت پر اعتراض کرنے والے، تمہیں پتہ نہیں مردوں کو زندہ کرنا، اگر یہ صرف اور صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شرک ہو جائے گا، شرک کا عقیدہ، اللہ کا کام یہ زندہ کرنا اللہ کا ہی کام ہے، لیکن اللہ اگر کسی کو یہ طاقت دے دے تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں نہیں ہے؟ 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کرو، مکس کرو، 4 پہاڑوں پر رکھ کر کے آؤ، 3 پارے میں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کا قیمہ کیا اور الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کر آئے، اور پھر اللہ نے فرمایا ہر پرندے کا نام لے کر بلاؤ، ثم ادعوہن یأتینک سعیا۔ قرآن میں پرندوں کو جب سے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا وہ اڑتے ہوئے آئے اپنی اپنی منڈیوں کے ساتھ، اور ادھر جو گوشت تھا وہ پورا جسم بن گیا، اور سب کے سب اپنے اپنے منڈیوں سے جڑ گئے اور زندہ پرندہ ہو کر اڑ گئے۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، جو سفید داغ والا ہوتا تھا، کوڑ کی بیماری والا ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھتے تو صحیح ہو جاتا تھا، اور کبھی مرے ہوئے آدمی کو ٹھوکر مارتے تو زندہ کھڑا ہو جاتا تھا، مٹی کے پرندے بناتے پھونک مارتے وہ اڑنے لگ جاتے تھے۔ یہ ادھر ادھر کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کے نبیوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی تھی۔ میرے عزیزو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت پر اعتراض کرنے والے وہ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ غوث پاک امت مصطفیٰ کے ولی کامل ہیں، رسول اللہ کی امت کے وہ اولیاء کے سردار ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ جب وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتے تو اللہ ان کی اس چیز کو پوری فرما دیتا تھا۔ اب آپ کو چند کرامتوں کے بعد یہ بھی میں بتا دوں، ایک بار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے اور ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اوپر سے، بہت چین 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 آواز کر رہی تھی، تو مجمع میں ادھر سے ادھر لوگ دیکھنے لگ گئے، ڈسٹرب ہو جاتا نا، یہاں ہوتا ہے ابھی تھوڑی سی آواز ادھر آ جائے تو سب کی گردنیں ادھر ہو جائیں گی، اور غوث پاک کے مجمع میں یہ بے ادبی ہے۔ حضور غوث پاک خطبہ دے رہے ہوں اور ادھر ادھر کوئی چہرے اٹھائے تو آپ نے صرف اور صرف گھور کر کے اس چیل کو دیکھا، اس کی منڈی الگ اور دھڑ الگ گر گئے، وہ مر کے تڑپنے لگی، ختم ہو گئی۔ آپ کا خطبہ چلتا رہا، اب کوئی گردن اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں تھا، سب غوث پاک کی طرف کہ وہ نگاہ جلال جو چیل پر پڑی تھی کہیں اور بھی نہ پڑ جائے۔ سب کا انہماک توجہ کے بعد جب غوث پاک کا خطبہ ختم ہوا تو ایسا نہیں کہ آپ اس چیل کے پاس گئے، اس کے منہ کو اٹھایا، اس کے دھڑ سے لگایا، کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جا، وہ چیل پھر سے زندہ اڑتی چلی گئی۔ یہ کرامات کے باب میں ہے، یہ کرامات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت معجزے کا پرتو ہے، اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ایسا کام جو عام آدمی نہیں کر سکتا، اور یہ خصوصی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ان اولیاء کو دی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، وقت کم ہے، یہ کہتے ہیں کہانیاں ہیں، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی داستانیں ہیں۔ میرے عزیزو، تم کو ماننا اور نہ ماننا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں، اور نہ ہی ہم کسی کو منوانے جا رہے ہیں۔ بات اتنی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سارے پرندے حاضر تھے، ایک پرندہ نہیں آیا تھا، ہدہد لیٹ سے آیا۔ سلیمان علیہ السلام جلال میں کہا اس کو میں سزا دے دوں گا، بہت دیر کے بعد آیا، پوچھا کہ تیرا عذر بتا، کیوں تو تاخیر سے آیا؟ یہ بھی قرآن کی بات کر رہا ہوں، 19ویں پارے میں اٹھا کر کے آپ پڑھ لینا اس کو۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں اڑتے اڑتے ایک ایسی جگہ پر چلا گیا تھا جہاں دیکھا لوگ شرک کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ایک عورت کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کو، اور ایک عورت ان کی حاکم ہے، عورت ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے جس کا نام سبا بلقیس ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا ہے، تو جا کر کے اب سلیمان علیہ السلام نے کہا میرا خط دے دو، اللہ کی بارگاہ میں وہ سربہ سجود ہو جائے، شرک کو چھوڑے اور وہ ایمان لائے۔ خط لے جا کر کے دیا گیا، کون؟ پرندہ ہی۔ وہ عورت ماننے سے انکار کر دی، جو بھی معاملہ ہے، اور وہ لڑنا چاہتی تھی،
اپنی فوج لے کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آنا چاہتی تھی. فوج لے کر وہ نکلی, لیکن اس کے ساتھ ایک معاملہ تھا. وہ جس تخت پر بیٹھتی تھی وہ دنیا کا سب سے مہنگا تخت تھا. ایسا تخت تھا کہ سونے اور چاندی سے جڑا ہوا, ہیرے قیمتی اس پہ لگے ہوئے, اور اس تخت کی حفاظت کے لیے 7 دروازے بنے ہوئے تھے. ہر دروازے پر سنتری پہرے دار کھڑے. سلیمان علیہ السلام کو یہ بات ہدہد نے بتائی, لیکن یہ تو ذکر قرآن میں اس کا نہیں ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ اس کا تخت ہے. وہ غیب کی جاننے والے کو ہی نبی کہا جاتا. آپ نے صرف اپنے مجمع میں اتنا کہا. سنا ہے بلقیس اپنے ہاں سے نکل. بلقیس کہاں رہتی تھی؟ یمن میں. سلیمان علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ فلسطین میں. آپ ڈسٹینس آج کے زمانے میں بھی ناپ کے دیکھ لینا کتنے کلومیٹر کا ہے. یمن کہاں ہے اور فلسطین کہاں ہے. سلیمان علیہ السلام نے اپنے مجمع میں صرف اتنا کہا, کوئی ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت میرے پاس لے کر آ جائے. جو تخت حفاظت میں ہے, 80 گز لمبا 40 گز چوڑا, چھوٹا موٹا نہیں ہے, 80 گز لمبا 40 گز چوڑا اور اتنا ہی موٹا. تو سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کہا تو کس نے جواب دیا سب سے پہلے؟ وہ بھی قرآن میں, قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک جن کھڑا ہوا. جنات جو موکل حاضر کرنے کے لیے بابا لوگ چلے کر رہے ہیں, ان کو بھی بیان کر رہا ہوں میں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جنات مل جانا چاہیے, ہاتھ میں وہ کر دوں گا یہ کر دوں گا. جنات ہاتھ میں آ گئے تو پوری بینک لوٹ لوں گا, جن کو لگا دوں گا تھیلے بھر بھر کے پیسے لا کر دے دے گا. جن کی حیثیت کیا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں, کسی دن اٹھا کے تم کو ہی پٹک دے گا. جن کیا کہتا ہے قرآن میں ہے, اے اللہ کے نبی میں لا کے دوں گا, وہ تخت میں لا کر کے دوں گا. کب تک؟ آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے. ابھی اگر مجمع میں کوئی مجھ سے کہہ دے کہ حضرت جمعہ کا بیان ہونے سے پہلے میں ایک کام کر دوں گا, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کتنا ٹائم ہے, بس 4-5 منٹ کی بات ہوگی. اس جن نے کہا, اچھا یہ سننے کے بعد آپ کو بھی لگ رہا ہوگا جن نے کہا ہے تو ٹھیک ہے لا کے دے سکتا ہے, جنات کی طاقت سب کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے. جن تو مطلب جن ہے, یہاں سے اڑا ادھر پہنچا, ادھر سے اڑا ادھر پہنچا, یہی دماغ میں ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے جن, یہ سب کے دماغ میں ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے کہا نہیں, اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے. دوسرا جن نہیں کھڑا ہوا, کیا اس جن کو اتنی طاقت نہیں ہے, میں لا سکتا ہوں. دوسرا جن نہیں کھڑا ہوا. قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب, کتاب کا علم جس کے پاس تھا, اللہ کا ایک ولی کھڑا ہوا سلیمان علیہ السلام کی امت میں. وہ کہتا ہے اللہ کا ولی جن کا نام آصف بن برقیہ بتایا جاتا ہے, انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے اللہ کے نبی میں وہ تخت لاؤں گا. کتنی دیر میں؟ کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. اور پھر قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده. سلیمان علیہ السلام کی بات کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی, آپ نے پلٹ کر دیکھا تو وہ تخت وہاں حاضر تھا. کون لایا ہے؟ سلیمان علیہ السلام خود نبی ہیں, ان کا پاور اپنی جگہ پر, لیکن لانے والا نبی نہیں تھا, وہ اس امت کا ولی تھا. کس امت کا؟ بنی اسرائیل میں ہے. سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں. بنی اسرائیل کے ایک امتی ولی نے وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا. 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا ڈسٹینس ہے یمن اور فلسطین میں, زیادہ ہے, اس سے زیادہ ہے, اور تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کر دیا. اور قرآن کی آیتیں پڑھو, انہوں نے یہ نہیں کہا میرے بازو کی طاقت ہے, میری قوت ہے, میں اتنا پاورفل ہوں, بلکہ تخت حاضر کر کے اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, یہ میرے رب کا فضل ہے. اب توجہ چاہتا ہوں, سلیمان علیہ السلام کے امتی بنی اسرائیل کے ولی, ان کو یہ طاقت ہے, ان کو یہ طاقت ہے کہ وہ یمن سے فلسطین میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتے ہیں. تو بہرحال سلیمان علیہ السلام سے کئی درجے افضل محمد الرسول اللہ ہیں, بنی اسرائیل سے کئی درجے افضل امت محمدیہ ہے,
بنی اسرائیل کے ولی کا مقام جہاں تک نہیں ہے اس سے کئی درجے افضل رسول اللہ کی امت کے ولی کا مقام ہے. اور عام ولی کی بات نہیں، ولیوں کا ولی اور سلطان الاولیاء غوث پاک کا مقام کچھ اور ہے. پھر بغداد سے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مغرب میں ہوں اور میرا مرید مشرق میں ہو اور اس کا ستر کھل جائے تو میں یہیں سے اس کو چھپا دیا کرتا ہوں، تو یہ بات کوئی غلط نہیں ہے. اللہ نے ان کو وہ مقامات عطا کیے ہیں. غوث پاک نے اسی لیے تو کہا تھا اپنے قصیدے میں رأیت نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانے کو اپنے ہتھیلی میں دیکھتا ہوں. ہاں یہ قرآن سے میں نے بتایا ہے، لفاظی نہیں ہے. جو کہتے کہانیاں ہیں وہ قرآن بھی تو پڑھ کر کے دیکھ لیں. قرآن پڑھنے کے بعد انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے، ولی کی کرامت کیا ہوتی ہے. کرامتوں کا منکر یہ قرآن کا منکر ہے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اولیاء کے قدموں سے وابستہ رکھے. آج ہم کرامت دیکھنے کے چکر میں نہیں گھومے ہیں. میں یہ بھی بات بتا دوں، آپ یہ مت سوچو کہ مجھے یہاں کرامت دکھنا چاہیے وہاں کرامت دکھنا چاہیے. آپ کرامت دیکھنے کے چکر میں ادھر ادھر نہ جاؤ، آپ ولیوں کے تقوی دیکھنے کے لیے گھومتے رہو، ولیوں کی شریعت پر عمل کو دیکھتے رہو تاکہ تمہارے اندر بھی وہ تقوی آ جائے، تمہارے اندر بھی وہ عمل آ جائے. ہاں بس آخر بات یہ ہے کہ ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ ان اولیاء کے دامن سے وابستہ رہیں، زندہ بھی ان کے قدموں میں رہیں اور مریں تو ان کے آس پاس رہیں. یہ تمنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ گئے ہیں، کہا مفتی صاحب آئے ہیں، بھیڑ بھاڑ بہت تھی اور لوگ لا کر کے گرمی کی وجہ سے پنکھا لگا دیے، پنکھا چل رہا ہے، ہوا تیز آ رہی ہے. کس کے لیے لگایا؟ ہمارے لیے لگایا. لیکن آس پاس بیٹھے ہوئے سب ہوا کھا رہے ہیں. ان کے لیے لایا نہیں گیا تھا پنکھا، ہمارے لیے لایا گیا تھا. لیکن پنکھا ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پھینک رہا ہے ہوا، بلکہ آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی گرمی سے جو بے حال تھے اب باحال ہو گئے، ان کو بھی ہوائیں مل رہی ہیں. یہی بات ہے اولیاء کے آستانوں کے پاس جانے سے اللہ کی رحمتیں جھما جھم برس رہی ہوتی ہیں. ہم گنہگاروں پر بھی وہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور ہمارا دل بھی چمکنے لگ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی عطا فرمائے. اولیاء کاملین کے واسطے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہماری مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، آج کی محرم الحرام کی اس مجلس میں آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی غرض سے حاضر نہیں آیا ہوں. آپ کے 10 روزہ جو محرم کی مجالس یہاں پر چل رہے ہیں معمول کے مطابق چلتے رہیں گے اور اس سے آپ نصیحت حاصل کرتے رہیں گے. آج جمعہ کا دن ہے، محرم کا یہ دوسرا جمعہ ہے. اس جمعہ میں صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں اور دعا کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا. اس لیے کہ سرکار سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا، در حقیقت ہم ان کا مقام اور ان کا بلند مرتبہ بیان کر کے اپنی تعریف کر لیتے ہیں. اس لیے کہ جو ان کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، ہم حسینی ہیں اور حسین اعظم امن کا پیغام دینے والوں کو کہتے ہیں. سید الشہداء امام علی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کے خلاف ہی تو کھڑے تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں یہ ثابت کر دکھایا ہے موت و حیات صرف اس دنیا سے مر جانے اور کٹ جانے کا نام نہیں ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر جاتا ہے اللہ اسے ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ آج صرف دو چند نصیحتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ امام حسین کا غم مناتے ہیں کہ ان کی شہادت ہو گئی کربلا میں، ان کے بچے شہید ہو گئے اور ان کا پورا خاندان جس آزمائش میں مبتلا تھا، یہ سب بیان کرنے کے بعد روتے ہیں، دھوتے ہیں، سب کچھ ہے، غم فطری بات ہے، جو بھی سنے گا اس کو غم ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر صحیح معنوں میں امام حسین کا غم ہی ہے آپ، اور صحیح معنوں میں ان سے محبت کی وجہ سے غم کرتے ہو، کربلا کے واقعات سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو کبھی اپنے چہرے پر نظر ڈال کر کی بھی دیکھ لینا کیا یہ حسینی چہرہ ہے یا نہیں ہے۔ غم حسین کا تو ہے، چہرہ حسین کا کیوں نہیں ہے؟ بڑی بات ہے میرے عزیزو، تمہارے کہنے میں اور کرنے میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو وہ حسین اعظم رسول اللہ کی شریعت اور رسول اللہ کی سنت بچانے کے لیے اپنے بچوں کا خون بھی قربان کر دیا، اور آج ہمارے بچے، ہمارے نوجوان دن بھر نہ جانے کون سے عیش میں مبتلا رہتے ہیں، نشہ کی زندگی، تاش کے پتوں میں، شراب کی بوتلوں میں۔ کیا یہ جوانی آپ کو اس لیے دی گئی ہے؟ حسین اعظم کا ذکر سننے والا کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کی نشے سے دوستی ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی یاد کرو کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے صبر کے اس پہاڑ کو۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے بچے کی انگلی میں بھی اگر چوٹ آ جائے نا تو بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میرا 1 سال کا بیٹا دروازے میں انگلی اس کی پھنس گئی تھی، انگلی کٹ گئی تھی، تو لے کر دوڑے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر جب سوئی سے ٹاکے لگا رہا تھا، بچہ چیخ مار رہا تھا، چلا رہا تھا، اور سچ بتاؤں مضبوط دل ہونے کے باوجود بھی ہمارے پیر کانپ رہے تھے۔ بار بار یہ دل کر رہا تھا کہ بچے کو تھام لوں۔ ڈاکٹر اور نرس ہمیں آنے سے منع کر رہے تھے، آپ دور کھڑے رہیے، علاج کر رہے ہیں۔ انگلی کے ٹاکے دیکھا نہیں جاتے ہم سے اپنے بچے کے۔ وہ امام حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کر جب یزیدیوں کے سامنے آئے، صرف پانی کے ایک قطرے کے لیے، اور ان یزیدیوں نے دور سے تیر چلا کر امام حسین کے بچے کو شہید کر دیا۔ گلے میں تیر چلا اور خون کا فوارہ نکل کر امام حسین کے چہرے پر لگا۔ جانتے ہو میرے عزیزو، اپنے ہاتھوں میں اس بچے کو لے کر کیا انہوں نے رونا دھونا کیا؟ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا کہ مولا میری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرما لے۔ کیا اتنا جگر ہے کسی کے پاس؟ ایک طرف بھانجوں کے، بھتیجوں کی لاشوں کو دیکھنا، اپنے بھائی کی، سگے بھائی کی لاش دیکھنا، بہت صبر کیا، لیکن کبھی آپ سوچتے ہیں یہ سارا صبر کس کے لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ حضور کی شریعت ہم تک پہنچ جائے، آنے والی نسلیں سیدھے راستے پر چل سکیں، اس لیے اتنی بڑی قربانی تھی۔ اور اگر آج ہمارا نوجوان سیرت حسین پر نہیں چل سکتا تو پھر وہ غم حسین منانے کا اہل بھی نہیں ہے، وہ کربلا سننے کا اہل بھی نہیں ہے۔ کربلا کے واقعات سننے والا نوجوان وہ سچی توبہ کر کے سچے راستے پر چلنے کا عزم کرے تو ہی حقیقی معنوں میں وہ حسینی کہلاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حسین اعظم کے ساتھ کون تھا کربلا میں؟ صرف ان کا خاندان، 82 لوگ، 82 لوگ گئے تھے،
جس میں سے تو 72 کے قریب شہید ہو گئے. عورتیں بچی تھی آپ کی بہن اور آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی. یا عورتیں جب قیدی بن کر کے جا رہی تھی، لوگ الٹا سیدھا بیان کرتے ہوں گے لیکن صحیح معنوں میں روایت یہ ہے کہ ان اہل بیت کی خواتین کو اس حالت میں بھی پردے میں دیکھا گیا ہے. اہل بیت کی کوئی عورتیں بے حجاب نہیں تھی، وہ اپنے پردے کی پابندی کر رہی تھی، جیسے چاہے ویسے. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب امام حسین کا سر لے کر کے دمشق میں پہنچے، دمشق میں جب پہنچے تو پورے لوگ سر امام حسین کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگائے ہوئے تھے. تو اس وقت حضرت بی بی سکینہ جو 9 سال کی تھی، امام حسین کی بیٹی، وہ بھی چل رہی تھی. ایک صحابی وہاں دمشق میں رہتے تھے حضور کے، ان کی عمر زیادہ تھی، 80 سال کے قریب کے تھے. انہوں نے پہچان لیا امام حسین کی بیٹی کو دیکھ کر کے. وہ قریب آئے، کہا بیٹا افسوس ہے کہ رسول اللہ کے اس نواسے کو شہید کر دیا گیا، ہم کچھ نہیں کر سکے. بتاؤ کوئی حاجت ہے تو میں تمہاری حاجت پوری کروں. ایسے وقت میں ایک گھر جس کے گھر سے سب کچھ لٹ گیا ہو، کھانے پینے کو بھی نہ ہو اور قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہو، اس وقت ننھی سی بچی نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ کہا اے میرے نانا کے صحابی، یہ جو میرے باپ کا سر نیزے پر ڈال کر لے جا رہے، اس کو تھوڑا آگے کر دیجئے، یہ جلوس میں آگے کر دیجئے. کہا کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اس سر کو دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع ہو رہی ہے، اور وہ سر دیکھتے دیکھتے لوگ ہماری عزتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری بے پردگی نہ ہونے پائے. جو سر دیکھنا چاہتے وہ سر دیکھیں، ہم تو کم سے کم محفوظ رہیں. اس عالم میں بھی اپنے پردے کی حفاظت کرنے والی اہل بیت کی وہ چھوٹی سی بچی پر قربان جاؤ. آج ہماری بھی عورتیں ہیں، عورتوں کو اس کربلا کے واقعے سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جتنے عیش پرستی میں دنیا تمہیں آج باہر دعوت دے کر بلا رہی ہے، میری بہنوں یہ حقیقی زندگی نہیں، اسلامی زندگی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے جڑے ہوئے ہر خاتون نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ کسی اجنبی نے زندگی بھر ان کے کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہمیں وہ زندگیاں نصیب ہوں. بس میرا یہ پیغام ہے کہ حسین اعظم کو سننے کے لیے صرف رونا دھونا ضروری نہیں، بلکہ حسین اعظم کو سننے والے کو یہ عزم اور حوصلہ رکھنا چاہیے کہ میں اپنی خواہشات کو مار کر کے اللہ کی رضا کے لیے جیوں گا، اللہ کی رضا کے لیے جیوں گا. جو بری عادتیں زندگی میں آتی ہیں اس کو ترک کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا عزم ہے، ایک بہت بڑا حوصلہ ہے. نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، آج پوری دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے. آج جانتے ہیں ہماری قوم کو کیا کیا الزامات ہیں کہ نشہ تمہارے ہاں بکتا ہے، نشہ تم کرتے ہو، جھوٹ تم بولتے ہو، چوریاں تمہارے محلے میں ہو رہی ہیں، بہت ساری آوارگیاں. یہ سب باتیں کیوں آئی تمہارے اندر؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے اپنے معاشرے میں ایسے تو نہیں رہ سکتے. جس رسول نے کہا صفائی آدھا ایمان ہے، آج ہمارے محلوں میں صفائی نہیں. بات صرف یہی ہے کہ صرف زبان سے حسین حسین کہہ لینے کا نام حسینی نہیں ہوتا، حسینی نہیں ہوتا. اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہم حسینی کردار رکھتے ہیں، یزید سے آج بھی نفرت رکھتے ہیں. اور آخری بات، حکومتیں سب کی جائیں گی. آج جو تخت پر بیٹھے ہوں کل اتر جائیں گے. یزید 3 سال تک حکومت کیا، اپنے 3 سالہ دور میں اس نے بہت ظلم کیا، لیکن تختہ ختم ہو گیا، یزید مر گیا. مجھے بتاؤ آج پوری کائنات میں جھنڈا یزید کا لہراتا ہے یا حسین کا لہراتا ہے؟ وجہ یہی ہے، حق کے لیے جو کھڑا ہوا رب تعالیٰ اسے قیامت تک زندہ رکھتا ہے. اسی لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو میرے عزیزو،
ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہیں گے، مصائب آتے رہیں گے، مصیبتیں آتی رہیں گی، مشقتیں آتی رہیں گی، اندھیرا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجالا بھی ضرور آئے گا، اجالا ضرور آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کے ساتھ ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں آج اتنی نصیحت پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور دعا کے لیے میں حاضر آیا تھا۔ دعا کرتا ہوں، میرا ایک چھوٹا سا یہ میسج تھا، اس لیے کہ میں ایک چیز آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں آپ کی اسی جامع مسجد کا امام بھی رہ چکا ہوں الحمدللہ۔ ہمارے بچے یہاں پر ہیں، ہمارے برسوں سے سننے والے سامعین یہاں پر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے نیا ہوگا، لیکن چونکہ 15 سال گزر گئے تو 15 سال میں بہت سارے معاملات بھی گزر جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہماری امیج کو، ہماری چھوی کو بہت بگاڑ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ یہ آئیں گے تو ہلچل مچ جائے گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بھڑکاؤ ہوگا۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھو، جو حسین اعظم سے تعلق رکھتا ہے وہ کبھی بھی آتنک سے تعلق نہیں رکھ سکتا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہاں، جو یزیدی ہوگا وہ یزید کے کردار کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، لیکن حسین اعظم کے کردار کو سینے سے لگانے والا وہ اپنے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ اٹھا تو لے گا، لیکن فساد اور فتنہ مچانے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا۔ الحمدللہ آج میں یہ آپ کے سامنے اس لیے اظہار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد کسی بھی جگہ پر فتنہ فساد پھیلانا نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنا نہیں ہے۔ ہم اپنے زبان سے جو بھی بات عرض کرتے ہیں وہ حق کے لیے بات عرض کرتے ہیں، نوجوانوں کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں پر بڑے لوگ گواہ ہوں گے اسی مسجد کے، وہ بچے جو 24 گھنٹے نشے میں رہتے تھے، الحمدللہ 60 سے زیادہ نوجوان میرے ساتھ اسی مسجد میں اعتکاف پہ بھی بیٹھے تھے، جانتے ہوں گے پرانے لوگ۔ اور اب تو بچے بڑے بھی ہو گئے اور یہاں تک کہ مسجد کی کمیٹی میں بھی آ گئے۔ بہت سارے لوگ، بچپنا ہوگا، جوانی آئے گی، بڑھاپا بھی ہوگا۔ پہلے کے لوگ بھی یہاں پر جو مجھے جانتے ہیں، ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ایک ہی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ بگڑے ہوئے راستے تمہیں وہاں سے نکال کر لانا، اس راستے پر تمہیں قائم رکھنا جو راستہ تمہیں سیدھے اس مسجد سے لے کر مدینے تک پہنچا دیتا ہو، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچاتا ہو، اس راستے پر تمہیں لا کر کھڑا کرنا، بس یہ ہمارا مقصد ہے۔ باقی کسی کو جوش دلانا، کسی کو اکسانا، کسی کو فتنہ اور فساد میں لانا کبھی ہم نے پہلے نہ کیا تھا اور نہ ہی کرنا ہے۔ ہاں، اگر کسی کو ایسا لگتا ہو تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ بس ہم تو یہ کہیں گے، یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ صرف چراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ بس آخری میسج یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ زندگی تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے لیے دی ہوئی زندگی ہے۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کہہ کر کے گئے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ العزیز آپ کے ہاں حاضر آئیں گے، جو بھی معاملات ہوں گے سب کو کلیئر کر کے انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔